کیوں؟ وہ تکلیف میں ہے یا کسی اپنی کیفیت میں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے، ناراضگی کا اظہار کر دے۔ اس لیے جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جب دائیں بائیں والے پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی زبان پر بھی خود جاری ہو جائے تاکہ اس کا خاتمہ کلمہ شہادت پر۔ جب وہ اس کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے اس کے جسم اور بدن کو درست کیا جائے۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں ترتیب سے کی جائیں، ٹانگیں ملا دی جائیں۔ ہمارے یہاں انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ ٹانگیں کھلی نہ رہیں، ہاتھوں کو پیروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، سیدھا کر دیا جاتا ہے، سر کو دائیں جانب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہے، یہ توحید پر مر رہا ہے، دین اسلام پر فوت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، اطلاع دی جائے، باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کو دنیا کے حساب سے ترتیب دیا جائے۔ اس میں پھر کافی مسائل اور تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کو غسل دیا جائے، پھر اس کو کفن پہنایا جائے، اور یہ انسان کی رسپیکٹ تعظیم ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا جائے، لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے۔ تو دفن کرنے کی پوری تفصیل ہے، قبر میں کیسے رکھنا ہے، قبر کیسے بنانی ہے، کفن کیسا پہنانا ہے، مٹی کیسے ڈالنی ہے، قبر کی شکل کیا بنانی ہے، اس کے سرانے کی طرف، اس کے قدموں کی طرف دفن کرنے کے بعد کون کون سی قرآن کی آیات پڑھنی ہے، مٹی ڈالتے ہوئے قرآن کی کس آیت کی تلاوت کرنی ہے، قبر میں رکھتے ہوئے کیا کہنا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے رب کے سپرد کر کے اس کو دفن کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جو دفن میں شریک ہیں وہ قبر تیار کر کے دعا کر کے اس کے بعد پھر اس کو اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے واپس دنیا کے کام۔ جو لوگ شہید ہونے والے ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے سنا کہ فلاں فوت ہو گیا، انہوں نے فوری پوچھا یار بتانا جنازہ کتنے بجے ہے، انہوں نے کوشش کی کہ جنازے میں شامل ہو جائیں۔ کئی ایک ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سنا کہ فلاں فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ جنازہ کب ہے۔ یہ تعلقات کی بات ہے، جس کا تعلق تھوڑا زیادہ تھا اس نے کہا ذرا جنازے کا بتانا کتنے بجے ہے، جس کا تعلق اور زیادہ تھا وہ جیسے ہی سنا بھاگا بھاگا فوری پہنچ گیا، کسی کو جنازے کے وقت کا انتظار رہا، جو گھر میں قریبی موجود تھے بلڈ ریلیشن کے لوگ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے بیٹیاں، ان کی کیفیت باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہے، لیکن سننے والوں سے لے کے دفن کرنے والوں تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اس کو دفن نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ نظام ہے، سسٹم ہے، تعلیمات ہیں، فطرتی نظام ہے، اور دفن میں جلدی کا حکم ہے، اسے جلدی دفن کرنے کے لیے کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کی،
اس کے اوپر جو حکمت ہے کہ جلدی کیوں دفن کرنا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ جنتی ہے، نیک آدمی ہے، بخشا ہوا ہے، جنت کا مستحق ہے، تو اللہ کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تم اسے روک کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جلدی اسے اللہ کی نعمتوں کے سپرد کرو. اس نے دنیا کی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں، آج ان کا صلہ لینے کا وقت ہے. اسے جلدی ان نعمتوں اور انعامات کے سپرد کرو، تاخیر نہ کرو. اور اگر وہ دوستی ہے تو تمہارے کندھوں پہ بوجھ ہے، تم اسے رکھ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اسے بھی جلدی سپرد کرو. یہ حکمت ہے. وہ بیٹی جو ماں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتی تھی، وہ بیٹا جو باپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کرتا تھا، وہ بیوی جس نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی، موت آ گئی. نہ موت کے آنے کو کوئی روک سکتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد کسی کو جانے سے کوئی روک سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بچ جانے والوں میں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو قسمیں اٹھائی تھی، مجھے بھی ساتھ ہی دفن کر دو. نہیں کہتا. کیا مطلب ہے؟ یہ نظام اور سسٹم قدرت کا بنایا ہوا ایسا ہے کہ میں اور آپ تو کیا کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اور یاد رہے زندگی رکتی نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام ابوا پر آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، وہی دفن بھی. حضور علیہ السلام دفن تدفین سے فارغ ہو کر جب ام ایمن آپ کو لے کر چلنے لگی نا ہاتھ پکڑ کر، تو حضور علیہ السلام کا رخ جو ہے وہ مکے کی طرف تھا اور چہرہ اپنی ماں کی قبر کی طرف تھا. اور اس 6-8 سال کی عمر میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کن جذبات اور ان کیفیت کے ساتھ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلا. اور چند قدم چلنے کے بعد پھر اس محبت نے جب جوش مارا تو حضور علیہ السلام نے ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور چل کے لپٹ کر اپنی ماں کی قبر کے سامنے گئے. اگر زندگی نے رکنا ہوتا نا تو وہیں پہ رک جاتا. یہ زندگی بڑھ رہی ہے. میں آپ ہم سب جو موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، سب کی توجہ ہے. ہم اس کو روک نہیں سکتے، نہ روک سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کریم فرماتا ہے مفہوم ترجمہ کا مفہوم، اے لوگوں جنوں انس، اگر تمہیں طاقت ہے نا تو زمین و آسمان کے اس پنجرے سے ذرا نکل کے دکھا دو، بھاگ کے دکھا دو ذرا. میں نہیں نکل سکتا. نہ روک سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. یہ سفر قبر کی طرف میرا آپ ہم سب کا جاری ہے. دفن کر دیتے ہیں، دفن کر کے چلے آتے ہیں. یہاں پر رک کر ایک حدیث پاک ایڈ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 طرح کے جو رشتے ہیں ان کا تعلق ہے وہ گزرے گا. سب سے پہلے اس کی جائیداد ہے، اس کی وراثت ہے، اس کے پلاٹس، اس کے پلازے، گاڑیاں، کار، کوٹھیاں،